ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عزیزان گرامی، کسی بھی قوم کا جو دن تہوار جو ہوتا ہے وہ اس قوم کے عقائد کی تشریح کرتا ہے. ہماری جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا، ہمارا سب سے برا دن جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. باقی دنوں میں ہم بڑے خوش، بہت اچھے، ٹھیک ٹھاک. عید کے دنوں میں ہم اپنا عید انتہائی بورنگ، فضول، کسی کام میں نہیں، ہم سو کے گزار دیتے ہیں. بچے بھی شام کو سو کے اٹھتے ہیں، آپ بھی سو کے اٹھتے ہیں. عید کی نماز پڑھ کے گھر جا کے سونے کی تیاریاں ہو جاتی ہیں. سب کام جو ہے نا غلط ملت. اس لیے اس کے بعد پھر ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے. وہ سچویشن کیا ہوتی؟ اس کے بالکل مقابلے میں جب ہمارے اندر دیگر قوموں کے تہوار آتے ہیں تو ان دنوں کے اندر ہم پھر ان کے ساتھ مل کے ہولیاں، دیوالیاں، کرسمس کے کیک کاٹنے، ویلنٹائن ڈے، مدرز ڈے، فادرز ڈے، یہ سب دن بڑے ذوق اور شوق سے، اینیورسریاں بڑے شوق سے، کرسمس ڈے، یہ سارے دن ہم بڑے شوق و ذوق سے مناتے ہیں. اور اس میں اہتمام، نہانا دھونا، اعلیٰ کھانے، چاکو چبند، ہوشیار، میوزک، خوب مزہ ہوتا ہے. اس کا یہ لازمی، جب عید آپ نے بور گزارنی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ آپ نے دیگر قوموں کے جو تہوار ہیں وہ آپ نے منا کے رہنے. اس لیے یہ جو عید ہے اس کے بارے میں اب کانسیپٹ تھوڑا درست کرنا ہے تاکہ نا آئندہ کی عیدیں ہمارے لیے کوئی مشعل راہ ہوں. میں نے یہ رویے دیکھنے کے بعد کہ آخر یہ ہم لوگ دوسری قوموں کے تہوار کیوں مناتے اتنے ذوق و شوق سے، اور اپنے تہوار ہم انتہائی بور اور ہلکے پھلکے طریقے سے مناتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے تہواروں کے اندر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، زیادہ. اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں عید اور اس کے عواقب، اس کے نتائج، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے سامنے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کے حواریوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کھانا اتارے، ویسے جیسے من سلوا نہیں اترا تھا اس طرح کا ہمارے اوپر کھانا اتارے اور ہم وہ کھائیں پئیں. آپ نے فرمایا تم اللہ کی قدرت سے کوئی ہے انکار؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دو. انہوں نے پھر دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لیے نا ایسا کھانا وہاں سے نازل فرما کہ جس سے ہمارے دل آرام پائیں اور ہم جان لیں کہ جو کچھ بتایا گیا وہ سچ ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی خوان عطا فرما جو ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید قرار پائے، عید خوشی کا موقع قرار پائے. یہ اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی. اب وہ خوان اترا یا نہیں اس کے بارے میں علماء کی اپنی اپنی اترا ضرور، نبی کی دعا بس نہیں جاتی، اللہ پاک نے وہ اتارا. اب اصل چیز اس کے بارے میں سمجھنے کی کہ ہر قوم کے جو تہوار ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی شے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ قوم کے تہوار یا موسموں سے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نوروز ہے، ایران میں منایا جاتا ہے کہ نیا دن شروع ہوا. بہار جب آغاز کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دن ہوا ہے جہاں سے اب زندگی کا آغاز ہوگا. مارچ میں وہ شروع کرتے ہیں. ایرانی اپنے اس نوروز سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا بھی نوروز کیا ہے؟ آپ نے کہا نوروز فیروز. یہ کیا ہے؟ نام ہی بدل دیا اس کا آپ نے نا. آپ نے یہ کیا تم کہتے نوروز فیروز، یہ کوئی دن ہے؟ ہر دن ہی نوروز ہے. کیا تم نے بنا لیا؟ ڈانٹا اس کو امیر المومن علی بن ابی طالب. اس لیے شیعہ حضرات کو کوئی سوچنا چاہیے بھی حضرت علی نے ڈانٹا اس پر. تو اب یہ نوروز مناتے ہیں اس کے مطابق یا ہمارے پاکستان کے اندر اب آ جانا ہے فروری، آئی بسنت پالا اڑانت، بسنت منانی شروع کر دیں گے. اس کے ساتھ وہ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے. سوال جو اب شروع ہو جاتے ہیں نا لوگوں کے. کچھ قومیں کو اپنے علاقے کی مناسبت سے مناتی کہ ہمارے علاقے میں یہ دن منایا جاتا ہے اس کی مناسبت. کچھ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے ہیں. یہ کالی کلکتے والی کا دن ہے. یہ دیوالی اس کے نام پر منائی جائے گی. آج ہولی کھیلی جائے گی فلاں دیوتا کے نام پر.
کچھ لوگ ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. کوئی ویلنٹائن ڈے مناتے جنسی جذبوں کی تسکین کے لیے. میاں بیوی یہ ویلنٹائن کا ایک چھوٹا جا حصہ جو ہے نا، چھوٹا سا، وہ یہ اپنی ہیپی اینیورسری جو مناتے ہیں نا، سالانہ اپنی شادی کی سالگرہ، یہ اسی ایک جنسی تسکین جذبے کی تسکین کے لیے یہ بھی دن منایا جاتا ہے. یہ مسلمانوں کے بھی عام ہو گئے. ان کیا بھرپور اجتماعی پیمانے پہ ملانا ہے جنسی تسکین کو، تو وہ ویلنٹائن ڈے. اگر اس کو چھوٹے پیمانے پر انفرادی، تو ہیپی اینیورسری، اس کے اوپر وہ دن مناتے ہیں. اسی طرح ہمارا خونی رشتوں کے ساتھ دن مناتے ہیں. مدر ڈے، فادر ڈے، بردر ڈاٹر کہیں نہیں رہ گیا. کوئی غیرت ڈے کوئی نہیں ابھی تک آیا. سب بغیرتی ڈے جتنے بھی نا وہ ہم منا. ماں باپ کے لیے دن بنا لیے ہم نے کہ ان سے پیار کرنا ہے. مدر ڈے، فادر ڈے ہم نے بنا لیے. اسی طرح شخصیات، قائد اعظم ڈے آ گیا ہے جی، اقبال ڈے آ گیا، شیکسپیئر ڈے وہاں پر منایا جاتا ہے، جان ڈے دن منائے جاتے ہیں. ہر قوم نے اپنے اپنے لیڈروں کے کوئی دن بنائے ہوئے، اور کچھ رہتی سہتی کسر جو ہوتی وہ ہم اپنی نکال لیتے ہیں. ہم بھی خدا بن جاتے ہیں. میری برتھ ڈے، ٹھیک ہے نا، اپنی برتھ ڈے بنا لی. وقت کی پوجا شروع کر دی کہ وہ دن جس دن میں پیدا ہوا تھا. ٹائم کی پوجا، کہیں علاقوں کی پوجا، سپیس کی، کہیں ٹائم کی پوجا. اس لیے یہ مختلف چیزوں کے روپ ہیں شرک کے، کوئی ایک نہیں. یہ سارے شرک ہی شرک ہیں، آپ سمجھ لیں. جب آپ ان دنوں کو اتنی خوشی سے سیلیبریٹ کریں گے تو بعد میں جب عید شریف آپ کی آنی تو اس عید کے اندر کیا آپ کو خوشی محسوس ہونی؟ عید تو رکھی اللہ اور اس کے رسول نے ایسی ہے کہ جب آپ تمام قوموں کے دن مناتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ میں دن مناتے تھے لوگ. حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بند کرا دیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دن بند، آج کے بعد تم لوگ صرف جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں دن تم مناؤ گے، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں منانے. اب حضور وہاں رواداری دکھاتے، کہتے بھی یہ رواداری دکھاؤ، ان کو بھی کوئی دن منانے کے لیے دے دو. یہ ذمیوں کے لیے ہو گیا. مکہ مدینہ میں ذمی بھی تو رہتے ہی تھے نا. یہ کافروں ذمیوں کے لیے ہو گیا، باقی تم لوگ اپنے منا لیں. نہیں، نبی نے دیکھا کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے نا، یہ ایک چور راستہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ پھر اپنے عقائد کو اور اپنے گندے اعمال کو ہماری شریعت کے اندر لا کر گھسیڑ دیں گے، جس کے نتیجے میں مسلم تہذیب اور ثقافت دونوں پارا پارا ہو کے رہ جائے گی. اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستہ کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ بالکل غیر محسوس راستہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہتے کھاتے پیتے ہیں اس دن ہم یہ کچھ کرتے، وہ پتہ ہی نہیں آپ کو چلتا کہ کس طریقے سے آپ کے عقائد پر وہ حملہ آور ہو گیا. اس لیے اس کے بارے میں جتنے متجددین ہیں نا، یہ بڑے بڑے جو دین کے نام پر کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سارا کچھ جائز ہی جائز، وہ اس میں کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے. سارے لوگ پوچھتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کو حرج کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایسا غیر محسوس انداز کہ اس کی باریک بھی نگاہ نے بھی نہ دیکھ سکی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ غلاظت ہے، لیکن کچھ غلاظتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوردبین سے بھی لگا کے دیکھے نہیں پتہ. لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرنے پڑ جاتے ہیں کہ یہ غلاظت آپ کے اندر جنم لے رہی ہے اور یہ آپ کو کینسر ہو گیا، یہ اندر ہی اندر کھا جائے. ورنہ کینسر کی بظاہر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی. لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر ہو گیا، بندہ ٹھیک ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، لیکن اندر تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح اسلام اندر تکلیف محسوس کرتا ہے. اسلام کہتا ہے نا، یہ دن اگر منا لیا گیا نا، یہ سارا تباہی ہو جانی. کیوں؟ اس دن کے ذریعے سے جو کیا آنا ہے، کفریہ عقائد آئیں گے. سب سے پہلے اس دن کے ذریعے سے کفریہ عقیدہ آ جائے گا. سب سے پہلے کرسمس کے ذریعے سے شرک آ جائے گا بندے کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام جو آپ اس کی لاکھ تشریحیں کریں، ڈاکٹر طاہر قادری جو ہے جا کے کیک کاٹے، آپ کی سیاسی لوگ جا کر کیک کاٹے، اسلام اس کو نہیں مانتا. آپ جو مرضی کر لیں اس کے بارے میں، اسلام نے صاف صاف انکار کیا ہے. ہر وہ دن جو منایا جائے گا اس کی تعبیر کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. جس کا وہ دن ہے وہی اس کی تعبیر کرے گا، وہی اس کی تشریح کر کے بتائے گا ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں، یہ ان کی برتھ ڈے جیسے رسول پاک کی ولادت. وہ تمہیں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایک جیسی. وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ جب خدا نے زمین پر دیکھ لیا کہ اب کوئی آدمی جو ہے نا گناہ سے باز نہیں آتا، نسل در نسل میں نے نبی بھیج کے تھک گیا ہوں، کتابیں بھیجی، سب کچھ بھیجا، اب مجھے خود ہی نا اپنا ایک روپ ہے بچے کی شکل میں عورت کے پیٹ میں داخل کر دیں گے اور وہ باہر نکل آئے گا، اس کو سولی پہ چڑھا دوں گا میں اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے. پوچھنا آپ نے ان سے کہ یہ کرسمس کا دن آپ کیوں مناتے ہیں؟ دیوالی کی تشریح وہ کریں گے، ویلنٹائن ڈے کی تعریف وہ کریں گے مدر ڈے کی، فادر ڈے کی. آپ کو تو کوئی حق ہی حاصل نہیں نا. کیسے آپ حاصل ہے؟ عید الفطر کی تشریح میں کروں گا. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اذان کی تشریح ہم کریں گے، ایک کرسچن اٹھ کے کہتا ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. حق صرف مجھ کو حاصل ہے کہ میں ایک مسلم اور عام مسلم بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی آپ سوچ لیں.
آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ جس دین کے 2 حرف نہیں بندہ پڑھ سکتا اس کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ اب دین کی تشریحیں کرتا پھرے گا؟ دین کی ٹرمینالوجیز، اصطلاحات جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا حق صرف اور صرف مجتہد وقت جو ہے نا وہ اپنے وقت کا والعصر والزمان اور یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے دنیا کو صرف وہ بتائے گا، وہ بھی نہیں اپنی طرف سے تعریف کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں بدعت کی تعریف کرو، اس لیے ہمارے جتنے لوگ بدعتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بدعت کا یہ معنی یہ معنی، حق کیا حاصل ہے ہمیں بدعت کی تعریف کرنے کا؟ بدعت کی تعریف جس نے بتائی ہے نا، بدعت کے دین میں بدعت نام کی شے بھی کوئی ہوتی ہے، حق بھی اسی کا کہ وہ بدعت کی تعریف کرے اور ہمیں بتا کے جائے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بتا کے گیا تو پھر وہ کہاں گئی دن کہ جس دن آیت یہ اتری تھی کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ وہ ہمیں بتا کے جائے کہ بدعت کس شے کا نام ہے اور سنت کس شے کا نام ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ توحید اس شے کا نام ہے اور شرک اس شے کا نام ہے، ایسے رسول کو بتانا پڑے گا کہ سنت اس شے کا نام ہے، بدعت اس شے کا۔ اگر نبی مبہم چھوڑ گیا، بات ہی غیر واضح ہوئی، پھر دین نہیں پہنچا، صحابہ اس دن چیختے کہ نبی رک جا، تو کہتا ہے اللہم اشہد میں نے دین پہنچا دیا۔ اللہم اشہد کی آوازیں بعد میں لگائیں، پہلے ہمیں وہ بدعت والی بات تو بتا کے جا کہ وہ بدعت کس شے کا نام ہے۔ تو نے کہا کل بدعت ضلالہ، یہ کل تو نے کیوں لگایا، بدعت کیوں لگایا، اور ضلالہ کس شے کا نام ہے ہمیں یہ بتا کر جا۔ بعد میں تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، ایک بدعت یہ ہوتی وہ ہوتی تیسری ہوتی، پھر بدعتوں کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جاؤ در رسول پر جا کر تمہیں یہ اسی طرح ہم ہر طرح کی ٹرمینالوجی، اگر نکاح یہ کانٹریکٹ ہے، کون آپ کو کہتا ہے کہ کانٹریکٹ ہے؟ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہو کہ کانٹریکٹ؟ دین کی جتنی اصطلاحات ہیں، نکاح، طلاق، جینا مرنا، جو کچھ بھی، ہمارے ہاں جینے کا تصور الگ، ہمارے ہاں مرنے کا تصور الگ، ہمارے ہاں فتح کے تصور الگ اور شکست کے تصور الگ۔ جس دن ہم احد میں شکست کھا جاتے ہیں وہ ہماری فتح کا دن ہوتا ہے، اور جس دن ہم فتح کے نشوں میں چور ہو جاتے ہیں اور حنین کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہماری شکست کا دن بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فتح شکست کچھ دنیاوی پیمانے جس کے اوپر تو دیکھے گا، لیکن فتح و شکست کے سارے پیمانے یا دیگر ٹرمینالوجیز کے سارے پیمانے خود اللہ رب العزت جس نے شریعت بھیجی ہے اور بزبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی ہے وہ بتائے گا۔ اس لیے آپ اور میں عید کا تعین کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی دن منانا چاہتے ہیں؟ دن منانے کے لیے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخر رسول پاک کی والدہ فوت ہوئی، آپ کا والد فوت ہوا، کوئی مدر ڈے، فادر ڈے، کوئی چچا چچی، کوئی اتنے لوگ آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، رسول پاک نے نہیں۔ حضور پاک جب مدینے میں آئے ہیں تو مدینے کے لوگ جب جو دن مناتے تھے وہ علاقائی دن تو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بند کر دیا کہ بھی علاقائی دن ہے نہیں منانا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بند کر دو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں 2 شاندار دن عطا فرمائے جو تمہارے لیے عید قرار پائیں گے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ نبی نے کیوں آخر وہ چیزیں بند کی؟ نبی کے دن میں کوئی ارتھ ڈے نہیں منا سکتا تھا، وہ بھی دن منایا جانا تھا۔ نبی ویلنٹائن ڈے، محبت کے پیغام کو نبی سے زیادہ عام کس نے کیا ہے کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہو، اور اس کی تعریفیں نبی نے کی کہ کیا محبت اور پیار، اس کی تعریف بھی آپ کو نبی علیہ السلام آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ محبت تو ایک جذبہ ہے، ایسے کون کہتا ہے آپ کو یہ محبت جذبہ ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے محبت کس جذبے کا نام، تعریف محمد رسول اللہ کریں گے، نفرت نبی علیہ السلام بتائیں گے، صلہ رحمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جذبے کو ڈیفائن کر کے جانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس طرح نبی نہیں چھوڑ کے ہم بک ٹوٹ جس طرح منہ چاہیں ہم بھاگتے پھریں، ہم بے لگام ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے منہ میں جو لگامیں ہیں وہ خدا کی شریعت کی ہیں، ہمارے پاؤں میں جو زنجیریں ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ سب چیزیں، لیکن یہ کام آپ کو بتائے گا کون؟ یہ کام آپ کو وہ بتائے گا جو دین کے اندر خوب تفقہ کرنے والا آدمی ہو، وہ آپ کو بتائے گا ہر شے کے معاملے میں۔ آپ کر ہی نہیں سکتے ڈیفائن، اس کو کہ احمد فراز ڈیفائن کرے گا محبت کس کو کہتے ہیں، یا اقبال بتائے گا کہ اسراء کس شے کا نام ہے، یا غالب آپ کو بتائے گا کہ نفرت کے جذبے کیا ہوتے ہیں، اندر کی کیفیت، ہجر اور وصال کی کیفیت کیا، یہ غالب بتائے گا آپ کو۔ نہ غالب، نہ اقبال، نہ فراز، نہ پروین شاکر، نہ اس طرح کے دائیں بائیں کے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ رتب و یابس سے چھوڑے وہ پیپ کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی فضول باتیں پڑھنے سے اور ان کے جذبوں کی ڈیفائن خود ہی اپنے آپ کرنا، چاہے وہ لفظوں میں ہو، چاہے نثروں کے شعروں کے اندر ہو، چاہے نثر کے اندر ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جو دنیا کی لغویات کے اشعاروں کو یاد کرتا پھرتا ہے، پیپ سے بھر جائے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے حکمت والے اشعار کو بہت پسند فرمایا۔ اس لیے ہماری ہر شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی۔ اگر ہمیں خوش ہونے کا کہا گیا تو ہمیں پتہ چلے کہ خوشی کس طرح منانی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جائیں گے۔ اگر رسول نہیں بتاتا تو وہ یہ رسول کا قصور ہو جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے مرضی کرنی، مرضی کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ جب تم نے عید منانی وہ عید کیا ہونی چاہیے۔ عید ہماری شناخت ہے،
اگر ہماری یہ آئیڈینٹی ہے یہ ختم ہو جاتی نا، ہم صحیح طرح عید نہیں مناتے نبی علیہ السلام کے کہنے پہ، وہ عید نہیں، وہ مرگ ہے، اس کو اپنی مرض سے مناتے پھرو، یا بد مستی ہے کہ آپ مست ہو کر پھرتے رہیں، کوئی آوارہ ہو جائے سارا دن سو جائے، وہ مرگ اس نے منائی ہے، وہ عید کوئی نہیں منائی۔ وہ بورنگ کہتا ہے عید کے دن کو بورنگ کہتا ہے، اب سارا دن میں نے عام دنوں کی طرح کا دن منایا، وہ اس نے بھی عید پامال کر دی۔ اور جس آدمی نے اس میں بد مستیاں ہو کر شرابیں پی، زنا کیے، اس نے بھی عید برباد کر دی۔ اسلام کہتا ہے نہ وہ عید نہ یہ عید، انسانی کیفیات کو اسلام لا کے اعتدال کی راہوں پر کھڑا کرتا ہے، اور خیر الامور اوسطہ کی آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ وہ دن جس کو منانے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کس طرح ہے۔ آپ شناخت ہے، اگر آپ کی عید عام کافروں کی عید سے ہٹ کر شناخت نہیں نہ بنتی، آپ کی یہ جس سے آپ کے عقائد اور آپ کے اعمال واضح نہ ہوں، آپ کی شریعت واضح نہ، وہ آپ کی عید نہیں ہے۔ آپ نے عید منانے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ چاند رات کو اس قدر آپ نے خوشیاں منا لینی، مبارکبادیں چاند رات کو ہی آپ نے دے لینی ہے، اسی رات روٹیاں کھا لینی، بازاروں میں چلے جانا ہے، آوارہ پھر کے صبح 3-4 بجے آ کے گھروں میں آپ نے آنا ہے، نوکریاں اپنی دکانیں بند کر کے، فیکٹریاں بند کر کے رات کو آنا ہے، صبح آنکھ آپ کی کس طرح کھلنی؟ کس طرح آپ عید منا سکتے مجھے یہ بتا دیں، کیسے آپ؟ اس لیے عید کی نماز چاہے جتنی مرضی لیٹ کری جاؤ، اخیر 10-15 منٹ آخری میں لوگ بھاگتے ہوئے چلے آتے ہیں، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں عید سے پہلے آ کر کے تکبیریں پڑھنی ہیں، کوئی ہم نے کام کرنے، خوشبوئیں، وہ ساری سنتیں سوچ کر گھر سے ادا کرے، اپنے بچوں سے پوچھ کر کھڑے کر لے لائن کے اندر۔ خوشبو کس نے نہیں لگائی ابھی تک؟ خوشبو لگاؤ۔ ناخن کس نے نہیں ابھی تک کاٹے؟ نہایا کون نہیں؟ کپڑے کس کے ہیں؟ وہ اپنے کپڑے بدلے۔ ہر چیز باپ کی ماں کے سامنے ہونی چاہیے۔ بیوی کو ایسے کپڑے اتروا دے کہ جس سے وہ اس کے کپڑے ساتر نہ ہوں، سے کہا نہیں بدل، ایسے کپڑے نہیں پہن کر جانا جہاں مرد تیری طرف دیکھیں، خوشبوئیں ایسی نہ لگا کے عورت جائے، اپنا مرد اہتمام کرے۔ یہ باقاعدہ دن ہے، اس دن کو منانے کا ایک طریقہ کار وضع کیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حتیٰ اس دن روٹی بھی تو اپنی مرضی سے نہیں کھائے گا، آج تجھے کھجور بھی کھانی ہوگی تو وہ بھی طاقت میں کھانی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روٹی کا آغاز بھی تیرا، اور عید بڑی ہو گئی تو بڑی عید کے دن بھی مستحب یہی ہے کہ سارا دن انتظار کر قربانی کا گوشت کہیں سے آئے یا تو خود پکائے، اپنی اس قربانی سے کھائے گا۔ آج اللہ کے حکم سے روٹی کھانی ہے، کیسے دیکھیں، روٹیاں بھی اس کے نام پر، خوشبوئیں بھی آج اس کے نام پر، کپڑے اچھے اس کے نام پر، جوتے، تکبیریں، آنے جانے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا، بھی آنا کس راستے سے اور جانا کس راستے سے، صدقے کیسے دینے ہیں، فطرانے پہلے کیسے ادا کرنے ہیں، تکبیرات کس طرح باواز بلند پڑھنی، معانقے کرتے وقت کہنا کیا ہے۔ آج جب بھی سادہ نہیں پانی، آپ آج جب جو بھی ڈالے گا وہ تقبل اللہ منا ومنکم کیا کہ آوازیں لے گا کہ خدا تیری تہجد، نمازیں، روزے اور صدقات اور خیرات سب قبول فرمائے اور میرے بھی قبول فرمائے۔ آج دعائیں دینے کا دن ایک دوسرے کو آ گیا، تکبیرات پڑھے گا۔ اب یہ عیدیں جو ہم مناتے ہیں، مجھے بتائیں جب اہتمام ہی نہیں عید کا ہونا، نہ اس کے لیے کوئی صبح اٹھنا، نہ مسواکیں، نہ دنداسے، نہ کوئی صفائی جسم کی، کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا کرانا، تو جب آپ نے صبح عید اس طرح پڑھنے کے لیے آنا تو یہ پھر عید تھوڑی ہونی ہے۔ پھر جا کے سو جانا، نہ ملنا ملانا، کوئی اپنے کاموں کو نکل گیا، کوئی ادھر کو نکل گیا، کوئی ادھر کو نکل گیا، پھر کہتے جی اے سی چلاؤ تو روٹی کھاؤ تو سو جاؤ، شام کو دیکھیں گے عید کس طرح۔ بچوں کو تصور ہی نہیں آیا عید کا۔ اب جو بچہ اس طرح کا ہوگا، اس طرح کے ماحول میں ہوگا، وہ پھر ویلنٹائن ڈے منائے گا، اس دن پھر آپ اس کی تیاری ہوتے دیکھیں وہ کس طرح تیار ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ لڑکی جو تیار ہوگی اس کی تیار ہونے کے دن دیکھیں وہ کس طرح تیار ہو کر آئے گی۔ وہ پھر ہالووین منائیں گے تو وہ بھی اس کے منانے کے ان کے دن ہوں گے۔ وہ جب برتھ ڈے کا اہتمام کرے گی اتنا عید کے دن کا اہتمام نہیں، جس دن برتھ ڈے والے دن وہ نہا دو کپڑے، رات ہی 12 بجے وشز شروع ہو جائیں گی کہ تجھے وش کر دیا یار، 12 بج کے ہم نے تجھے اس وقت وش کر دیا۔ اس کے لیے آپ تحائف آ جائیں گے باپ کے، عید والے دن کوئی کسی کو تحفہ نہیں دیتا، دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں کیسی عجیب رسم ہے۔ کبھی باپ نے نہیں سوچا بھی میں اپنے تحفے اپنے بچوں کو عید والے دن صبح جب عید کی نماز پڑھو اس کے لیے تحفے بیوی کے لیے ہوں، یہ تیرے لیے سوٹ لے آیا، ہار لے آیا، تیرے لیے کتاب لے آیا، تیرے لیے فلانی چیز پتر لے لی میں نے، یہ چیزیں ساتھ نقدی پیسے، چیزیں، گلے کے ہار، کچھ سونا چاندی، اور کوئی اولاد کو دو گے تو پتہ چلے گا نا اس کو عید کا دن منایا گا۔ نہ کوئی آج تک کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ تحائف بھی دیے جاتے عید والے دن۔ رات باپ سرپرائز لا کے گھر میں رکھے، بیوی کو بتائے صبح ہم بچوں کو اپنے تحفے دیں گے، عید کی نماز پڑھ کر جائیں، سرپرائز ان کے سامنے کھول دیں، بچوں کو پتہ چلے آج عید ہے۔ آپ نے کفر کے دن منا کے عید کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا۔ مسلمان عید منا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو کیا بتاؤں، تن ہما داغ داغ شد بمبے کجا کجا نے ہم، کدھر کدھر میں پاہے رکھوں، ہر جگہ تو پھوڑے نکل آئے، جسم تو زخمی ہو چکا ہے۔ آپ نے عید جب منائی ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر کیسے؟ تہجد آپ نے عید کے دن نہیں پڑھی، فجر آپ بچے کو لے کر مسجد میں نہیں آئے، ماں نے پتر کو اٹھایا کوئی نہیں، دن میں تکبیریں نہیں ہوئی، مسجد سے آپ بھاگتے پھرتے ہیں، وہ عید کس قسم کی ہے؟ شام تک کوئی آپ نے نہیں، بار بار اسے
جتنی خوشیاں بڑھتی جائیں گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کا پیغام آتا جائے گا کہ خوشیاں منا لی، آجا، اس کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا خوشی کے اندر، فجر پڑھ، اس کے بعد ظہر پڑھ، ظہر کے بعد آیا کہ ظہر تک تو خوشیوں کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا، عصر کے وقت آ کے پھر دوبارہ حاضری لگا کے جا، جیسے تھانے میں بار بار حاضری لگتی ہے نا مجرم کی، بار بار حاضریاں لگتی ہیں آپ کی کہ بادشاہ نے پھر بلا لیا، عصر کے وقت بلا لیا، اب مغرب کے وقت، اب عشاء کے، اب سو جا، دن جس کا سنتوں کے مطابق گزرا اور خوشی کے مطابق گزرا وہ دن عید کا دن ہے۔ آپ کہتے ہیں عید، ہماری عیدیں دیکھ کر کافر جو ہے وہ خوش کوئی نہیں، وہ دیکھتے کہتے ہیں ان کی عید کیا عید ہے، عید تو ہم نے منائی، اور آپ بھی خوش ہوتے بھی، ان کی عید جو عید ہوتی نا وہ جی اس سے پہلے سستا کر دیتے، سارا کچھ مہنگا کچھ نہیں رہ جاتا، وہ بھی اپنی خوشیوں میں دوسرے کا، وہ بھی تبلیغ ان کی بھی یہ ہے، وہ اپنی عید کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ ہماری بھی ہے، ہم نے اپنی عید کے ذریعے، تبلیغ کا دن ہے عید انذار اور تبشیر کا دن ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارے معاملے کو اس طرح کے ہے کہ ہم رواداریاں دکھائیں، ان کو کہیں ہم آپ ہماری عید منا لیا کریں، ہم آپ نہ، انذار اور تبشیر دو چیزیں میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، اب پھر اس کی صرف آپ کو تھوڑی سی مختصر بتا دوں کہ آپ نے کافروں کو اس دن کے ذریعے سے ڈرانا ہے، پیغام دینا ہے کہ اللہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک دن سب نے اس کی بادشاہی میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے تو جو عمل کر رہا ہے نا اپنی ساری زندگی کے، یہ اللہ کے ہاں قبول کوئی نہیں ہونے، اللہ نے تجھے حساب کی عدالت میں کھڑا کر لینا، یہ اس کو اس دنیا کے اندر بتائیں کہ اگر تو اس دنیا کے اندر اللہ کے مطابق نہیں چلے گا، خاسر فی الدنیا والآخرہ، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو کے رہ جائے گی، چاہے تو اپنی طرف جتنی مرضی خوشیاں کر۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں دوسری تبشیر، عید کے دن کے پیغام اس کو دینے کہ جیسے آج ہم مسلمان خوش ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے دن منا رہے ہیں، ایک دن ایسا آ جانا جس دن ہم نے جنت کی طرف جانا ہے، وہ دن بھی عید کا دن ہونا ہے، سارے دن اس دن سب لوگ اللہ کے حکم سے رحمت سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، آ جا اور ہمارے ساتھ مل جا اور ہم دونوں مل کے اکٹھے جائیں، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ کی ایک اعلیٰ شاندار مثال بن جا۔ اب بندے جب اس عید کو منانا ہی نہیں اس طرح، تو مجھے یہ بتا دے پھر عید کیسے منانی ہے؟ میرے تصور میں کوئی ایسی عید نہیں آتی جس کے ذریعے سے ہم اس طرح عید کے دن ضائع ہو جانے کی بنا پہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے دن ضائع اس امت نے کر دیے، اور یہ ہمارے دن بہت بڑی تبلیغ کے دن تھے، اس دن ایسی تبلیغ ہونی تھی جس تبلیغ کے اندر کوئی جہادی شے نہیں ہونی تھی، کوئی تلوار نہیں چلنی تھی، کوئی بندے کے اوپر قتل نہیں ہونا تھا، کوئی تشدد کی راہیں اختیار مسلمانوں نے اپنے عقائد ان کے اوپر مسلط نہیں کرنے تھے مسلمان، لا اکراہ فی الدین کا بہترین اگر کوئی دن تھا جس کی تشریح کی جا سکتی وہ عید کے دن، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اس کی بہترین تشریح اگر ہو سکتی تھی وہ عید الفطر ہے، لیکن ہماری عیدیں کوئی ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ، ہم نے ایسی عید منائی ہی نہیں، وہ انذار اور تبشیر دونوں کو نکال کے ہم نے خوف دلانا اور خوشخبریاں دینا، ان دونوں چیزوں کو ہم نے اپنی عیدوں میں سے ضائع کر لیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب 100 عید گزارنی ہے آپ نے، جب آپ نے گھر جا کے انٹرنیٹ چلا لینے ہیں، فیس بکیں چلا لینی، سارے بیٹھے ہیں، عید والے دن ساری ڈیوائسز بند ہو جانی چاہیے، بالکل حکومت وقت کو چاہیے کہ آج بندے بندوں سے ملیں، باپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائے، ماں سنائے، چچیاں دادیاں سب بچے کو کچھ سمجھائیں کہ بیٹا عید کے دن کس طرح، وہ دن جس کے اندر ایک صالح معاشرہ ابھر کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی کیا ہے کہ صالح معاشرے کی خوبیاں کہ عید والے دن آپ نے اپنے جتنے ناراض سے ان کو منا لیا، جو آپ سے ناراض ان سے آپ نے معافیاں مانگ لی، خود چلے گئے اس کے گھر میں، یہ ساری چیزیں تھی کہ صالح معاشرہ عقائد یہ آپ کے سامنے لے کر آتے تھے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب عید کے دن دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک عقائد اور دوسرے اعمال، دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اگر نہ آپ نے سمجھے نا خرابی ہو جانی ہے، اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنی نسلوں تک آگے نہ پہنچائے۔ دو چیزیں، تکبیرات کے پڑھنے سے آپ کے عقائد سب کو پتہ چلنے چاہیے، عید والی نمازیں، عبادت، ان سب چیزوں کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے، لوگوں کو بار بار اپنی عقائد کیا دہراتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنے عزم جذم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اتنے روب داب کے ساتھ پڑھا جائے، آواز بھاری بھرکم ہو، پیارے پیارے پتہ چلے کوئی عید پڑھی جا رہی ہے، کوئی عید کے دن گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمازیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے دربار میں آپ کی حاضریاں لگتی چلی جائیں، یہ آپ کی عید تھی کہ آپ ان کے ذریعے سے اپنے عقائد کا اظہار کرتے تھے۔ اقبال نے تو یہ کہا نہیں کہ شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں، اس سے کہا میں عید سے کوئی منکر ہو گیا ہوں کہ عید بڑی شاندار ہے اور بڑے شان و شوکت سے منانی چاہیے، لیکن اللہ ان تکبیروں کو بندوں کی قبول کرتا ہے جو آزاد ہوتے ہیں، جو بندوں کی غلامی میں زندگی نہیں گزارتے، جو خواہشات کے پابند نہیں ہوتے۔ شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن
قبول حق ہیں، فقط مردان حر کی تکبیریں، اللہ کی بارگاہ میں تکبیریں میری آپ کی ہیں۔ اس دن اگر آپ کے عقائد سے تشریح نہیں ہوتی، ان کے پڑھنے سے وہ عید نہیں ہو گئی، وہ آپ نے عید نہیں منائی، وہ آپ نے کوئی کنجر خانہ کر لیا جو آپ نے کر۔ اور اس کے بعد پھر عید والے دن کے اعمال جس کے اندر سے آپ نے، آج کافر کو پتہ چل جائے کہ مسلم خوشی کے اندر بد مست نہیں ہوتا، بلکہ مسلم اپنے ہوش اور حواس کو قائم رکھتا ہے۔ کافر اس کے ذریعے عید کے اپنی عید جب مناتا ہے تو بد مست ہو جاتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے اور باغی۔ ایک طرف وہ خدا کی سرکشی دکھاتا ہے، ایک غیر بندے کے نام پر خوشی منا کر، دیوتاؤں کے نام پر یا موسموں کے یا علاقوں کے نام پر یا اپنے نام پر وہ شرک کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ شرک کی جڑیں کاٹ کے اس وقت آدمی رکھ دیتا ہے۔ ایک چیز سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ کفار کے سامنے آپ کا ہو، اور دوسرا آپ کے اعمال کہ آپ کافروں کی طرح نہ زنا کریں گے نہ شراب کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نہ تیرا زنا نہ تیرا شراب۔ آج کے دن تیرے اندر سے جو چیز نکلنی چاہیے، وہ مسلمان بد مست نہیں ہو جاتا، آوارہ نہیں ہوتا، وہ پابند ہے اللہ کی شریعت کا۔ آج کے دن سب مسلمانوں نے عید منائی اور کہیں شراب کی، زنا کی کوئی خبر تک نہ ہو سکی۔ عید کا دن آپ محرم سے بھی، محرم اور یہ رمضان شریف سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان شریف میں تو برائی سے آپ نے رکی جانا ہے، لیکن عید والے دن آوارہ ہونے کا زیادہ خطرہ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف فرمائی نا، آپ نے فوری حلال کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا ہماری عید کے دن خوب کھانے پینے کے اور جمع کرنے کے دن ہے۔ دوسرا لفظ جمع کا لگایا، کیوں؟ پیغمبر نے کہا اس دن اگر کرنا ہے تو حلال کر کے کھائیں، بیوی کو حرام طریقے یہ حرام نہ ہو جائے کہ تو بیوی کو چھوڑ کر کسی اور طرف منہ مارتا پھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بڑھ نہ جائیں آگے اتنا کھا پی کے بد مست ہو کے کوئی اور عورت کو لے کر پھرتا رہا اور عورت کسی مرد کو لیتی تھی۔ اب یرانے عید کی رات ہی چمک اٹھتے ہیں، ہے جی، وہ جو بند ہوتا ہے نا ٹیلی فون، میسیجز کا، واٹس ایپ کا، یہ ساری چیزیں عید کی رات جس شے سے روکا تھا وہ رات شروع ہو گئی۔ اللہ نے کہا وہ جمع کرنے کے، اپنے حلال رشتوں کے ذریعے سے جمع کرنے کے دن ہے۔ یرانے لگ گئے، لڑکیوں نے لڑکوں کو، لڑکوں نے لڑکیوں کو ٹیلی فون کر دیے، عید کے دن فلانی جگہ مسجدوں میں ملاقاتیں ہوں گی، تم ہمیں وہاں، وہ پہلے گفٹ کو لین دین شروع ہو جاتا ہے، تحائف۔ وہ کنجر خانے کو نا ایک شے کو، بے حیائی، بدکاری کو، فحاشی کو انہوں نے ایک نیا نام دے لیا اور اس کے اوپر عید کا لبا ڈال اوڑھ لیا۔ اب مجھے بتائیں اس طرح کی عید آپ کہاں پہ مناتے پھریں گے؟ کوئی قوم ہے جو اس طرح کی عید مناتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بات بتا دی کہ ہماری عید جو ہوتی ہے وہ سال حیات گزارنے کا شکرانہ ہوتا ہے کہ اللہ میں نے ایک مہینہ پورا سال حیات گزاری، میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے ایک پاک زندگی ایک مہینے کے لیے ایسی عطا فرمائی کہ جس میں میں اپنے آپ پہ حیران ہو گیا کہ میں اتنا نیک بھی ہوں۔ میرے ماں باپ حیران ہو گئے، یہ بھاگ کر مسجدیں جاتا ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی کہتے ہیں بھائی کو صبح دیکھا تہجد کی نماز میں روتے تھے۔ عید سال حیات گزارنے کا ایک شکرانہ ہے جو آپ اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایک اچھی زندگی گزاری اور مجھ کو اسی طرح کی عید قیامت کے دن عطا فرمانا۔ اس کے بعد میں عہد کرتا ہوں کہ جیسا میں نے رمضان گزارا سال حیات کا، ایسا ہی میں پوری زندگی سال حیات میں گزاروں۔ سال حیات کے شکرانے پر عید منا کے بدکاری کے کام کرنے یا بورنگ کام کرنے، بالکل ہی یہ بھی بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ جو آدمی عید والے خوشیاں نہیں نہ مناتا، یہ بدکاری فحاشی سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تو عید کا سارا نقطہ نظر ملیا میٹ کر دیا۔ عید کا فلسفہ جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ جو برائی نہیں کرتا بس سو کے گزارتا ہے۔ سو کے اس کو کس نے کہہ دیا گزارنے کے لیے؟ کون سا سونا ہے؟ اور جب دوسرے دن ہوتے تو سوتا ہے؟ جب غیر خداؤں کی عیدیں تو مناتا ہے، جب شرک کے دن آ جاتے ہیں، جب تو ویلنٹائن ڈے اور اپنی ہیپی اینیورسریاں مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، ہولیاں مناتا ہے، کرسمس جا کر مناتا ہے، کافروں کے تہواروں میں تو اس دن ساری رات بسنت کے دن میں تو گڈیاں چڑھاتا کہ نہیں چڑھاتا؟ پتنگیں تو بڑھاتا کہ نہیں بڑھاتا؟ تو کھاتا پیتا نہیں ہے؟ تو موجے نہیں کرتا؟ کیا تیرا دن عید کا دن اور دیگر خوشیوں کا دن ایک جیسا دن ہوتا ہے؟ اگر تیرے دن کے اندر وہ دن تم نے خوشی سے منایا اور یہ بور کر دیا سب کو، مایوسی والا فضول سا دن، کیا کرے جی آپ کو سارا دن سوتے رہے، اپنے اعمال کی خیر منا۔ آج کا دن جاگنے کا دن ہے، آج اپنے رب کو منانے کا دن ہے، آج اس سے خوشیاں وصول کرنے کا۔ آج خوش ہو جا کہ آج تیرے رب نے تجھ پہ انعام کر دیا۔ اور کھانے پینے اور جمع کے دو ہی چیزیں اللہ پاک نے جنت کے لیے بتائیں، یہ جنت کا نمونہ یہاں بننا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی جنت کے اندر، وابکارا، اور تیرے لیے ہم پاک بیویاں وہاں پہ حورین وہاں پہ رکھی ہوں گی۔ اللہ نے وہ جنت کا نمونہ بنانے کے لیے کہا کہ سال حیات گزارنے کے بعد
دو چیزیں تجھے چاہیے تھی دنیا کے اندر، خوب کھانا پینا کہ موج مستی میں کھاتا پیتا رہوں، اور دوسرا جماع، میری دو خواہشیں ہیں کہ میرا منہ اور میری شرمگاہ دونوں کو لذت بھی حاصل ہو اور میں اچھی سے اچھی چیز کھاتا پھروں۔ اسی کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے اندر پریکٹس کرنے کے بعد فرمایا کہ دونوں کو تو نے روک کر دیکھا اور اس کے بعد تجھے کتنا مزہ آیا، عید والے دن تو نے کتنے کھانے کھائے، منہ روکا کتنا مزہ آیا، اس کے بعد بیویوں سے تو دن کے اوقات میں دور رہا، بعد میں تجھے کتنا دیر کے بعد جمع کیا، تجھے پتا چلا۔ یہ سب باتیں مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ یہ باتیں اگر میں نہ کھولوں گا تو کھولے گا کون، اگر میں نہ لکھواؤں گا تو لکھے گا کون، میں اپنے اوپر ایسی شے کو کیوں بند کر لوں جو میرے اللہ نے مجھ پر کھول دی، اور عوام کو بتاؤں اور اس منبر پر بیٹھ کے بتاؤں کہ وہ جو تم چھپے گناہ کرتے ہو نا، ان کے مقابلے میں تم چھپی ہوئی تم واضح نیکیاں کرو، اس پہ تمہیں اللہ اجر دے دے گا۔ ہم سال حیات جب گزارتے نہیں، عید کے دن وہ نمونہ نہیں بنتے، پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ بدکاریاں اور فحاشیوں میں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم عید منا رہے ہیں۔ عید بھائی میں آپ کو بات بتا دوں، آج سے عہد کر لیں، یہ بچے آپ کے ترس گئے اچھی خوشیوں کو، اگر ان کو پتہ نہ چلا کہ مسلمانوں کی عید کیا ہے تو آنے والے وقت میں کفر ان کے اندر سرایت کر جائے گا، اور وہ اس طرح کرسمس منائیں گے اور سب چیزیں منائیں گے، ان کو اپنا دن بور لگنے لگ جائے گا۔ آپ بچوں کے ساتھ اٹکیلیاں نہیں کرتے، ان کو عیدی نہیں دیتے، کیا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال لذتیں اور یہ سارے کام کرنے کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ ایک خاص دورانیہ رمضان کے اندر، ایک عبودیت کا دن، ایک سال معاشرے، ایک سال فرد جب اس کے سامنے گزارنے کا موقع آتا ہے، اللہ کہتا ہے کھا پی اور موجیں کر، تو دنیا میں بھی سالے رہا، آجا قیامت کے دن میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، وہ بھی اب تیری عید ہی ہوگی ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ ہر دن ہوئے عید ورگاتے، ہر رات شب رات ہوئے، وہ بن جائے گا، ہر دن آپ کا وہاں عید ہو جانی ہے، ہر رات۔ جو آپ شاعر نے سوچا کہ چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، ہر دن ہوئے ساڈا عید ورگا، ہر رات ساڈی شب رات، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام صرف جنت الفردوس ہے۔ چلیں وہاں بندہ بندے کی ذات، آپ کے یہاں مخل نہیں ہوگا کوئی آدمی، آپ وہاں پر بیٹھے ہوں گے بلا وجہ ہی آپ کے یہاں بندے، اس لیے اللہ نے فرمایا اتنی بڑی جنت دے دینی ہے کہ زمین کا عرض السماوات والارض، اس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہوگا، کوئی بندہ تجھے پریشان کر دیں گے، یا تو تھوڑی دیر بعد بیل بیل بیل، اللہ نے کہا موج تیری اور تیری مستی میں، تیرے کھانے پینے میں کوئی شخصیت مخلی نہیں ہوگی، تیری اتنی پرائیویسی ہوگی، پوچھ کے ہی آئے گا جب کبھی تیرے پاس آئے گا کہ چوہی صاحب کسی اپنی موج میں نہ بیٹھے ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے ایسا عید کا دن دے رہا ہوں، یہ تجھے دن عید کا دن، قیامت کا دن تیرا عید کا دن ایسا بنے گا۔ سال حیات گزارنے کے بعد خوشی کا مقام دینا اور آزاد کر دینا بندے کو خوب حلال چیزوں کے لیے، یہ اللہ نے عید کا دن بنایا، نہ کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بنایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے کفار ہیں آپ یہ دیکھیں، کھاتے ہمیں کا خوب کھانے پینے کے دن اور جمع کرنے کے دن ہیں، تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ کافر بھی کھاتے پیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کھاتے ہیں وہ شرابیں پیتے ہیں، حرام پیتے ہیں، اور وہ جمع کرتے زنا کرتے ہیں، وہ ان کا وہ نہیں ہوتا۔ مناتے وہ بھی ہیں، مناتے آپ بھی۔ آپ اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرانہ رکھ لیا کہ عید کے دن فطرانے دے، تاکہ ساری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو نے اپنی خوشیوں میں شامل کر لیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی مہنگائی کم کر دیتے ہیں، اپنی خوشیوں میں، شرک کی خوشیوں میں آپ کو شریک کرتے ہیں۔ مسلمان جا کر کرسمس والے دن سے ایک دن پہلے اتنا وہاں سے UK اور USA کے اندر خریداری ہوتی، کہتے سستا ہو گیا، وہ بھی پھیلا رہا ہے تبلیغ اپنی خوشیوں کے ساتھ، تم بھی پھیلا رہے اپنی خوشیوں کے ساتھ، دونوں کا محاذ لگا ہوا ہے، ایک عبودیت کے اندر گزار رہا ہے، ایک اطاعتوں کے اندر گزار رہا ہے، ایک جھک جاتا ہے، ایک کی عید کی نماز سجدے سے شروع ہو کے سجدے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے، ایک کی جو عید ایسی گزرتی کفر کی عید وہ بغاوت سے شروع ہو کر بغاوت پر جا کر سرکشی پر ختم ہو جاتی ہے، وہ شرک سے شروع ہوتی ہے اور اپنی ذات، کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھ لیا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی اپنی ذات پہ جا کر ختم، وہ مسیح کو کرسمس میں مان کے شرک سے شروع ہوتا ہے اجتماعی اور آ کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کی عید ہے، دونوں اپنی عیدیں منا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے سے اظہار کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں، اگر ہے تو شریک کرنا پڑے گا کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ۔ وہ یہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مسیح بھی نیچے، مریم بھی نیچے، عزیر بھی نیچے، اور بھی جتنے شرک کے سارے کام سب نیچے، میرا اللہ اوپر، اس لیے اللہ اکبر آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ اپنے عقیدے کے اظہار کے بعد دوسرا اللہ اکبر جو آپ اپنے پر لگاتے ہیں اپنے اعمال کا۔ اللہ نے دو ہی تو چیزیں بتائیں، کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ عید پہلے بندے سارے جو غلط عید منائیں گے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑے جائیں، خسارے میں چلے جائیں، خاسر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے کہا یہاں ان کی معیشتیں تباہ ہو کے رہ جائیں گی جب وہ میری ذات کے مقابلے میں اپنی خوشیوں کے دن منانے کی کوشش کریں گے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو باتیں فرمائی، اپنے عقائد کی حفاظت کریں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اور وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس دن نیک کام وہ کریں گے، بدکاری کا کوئی کام نہیں کریں گے، کوئی کام ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جتنی چیزیں تھی اس کے بارے میں بیان فرما دیا۔ اب رہ گئے ہمارے کچھ ایسے مسائل بن جاتے ہیں، عید والے دن کپڑے پہنے، رنگین کپڑے بھی اگر لڑکیاں عورتیں پہنتی ہیں ان کے لیے، لیکن وہ ساتر کپڑے ہونے چاہیے کہ سطر ڈکا ہوا ہو، ڈھیلے ڈالے ہو، مردوں کے مجمع میں کہیں آنا جانا، رشتہ داروں نے بھی ملنا ہے، اس دن الٹے کپڑے سلائی پہن کے میں کہتا ہوں ایسے بناتی ہیں، تباہی اتر گئی۔ کوئی باپ نہیں پوچھتا بھی تو اس کے پاس جا کر کپڑے بنا کر لائی ہے، کس طرح کے لائی جو عید کے دن؟ بیوی پہ، بہن پہ، ماں پہ، بیٹی پہ گہری نظر رکھیں، آپ اس کے کپڑے چیک کریں ڈیلی، پہن کر وہ گھر کے اندر اگر ٹائٹ کپڑے پہن کر آپ کے سامنے بھی گزرتی جس سے اس کے پستان اور اس کے ہپس اور ساری چیزیں پھاڑ کے رکھنے، کپڑے سارے جتنے بھی ہیں اس کے آگ میں جھونک دیں کہ آئندہ دوبارہ کپڑے ایسے چاہے 20 لاکھ کا جوڑا اڑا کے پھینک دیں۔ آپ کی غیرت ایمانی کا سوال آ گیا، وہ آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کی حکومت کو چیلنج کر رہی ہے، گھر کے اندر کی اتھارائز میں ہوں، وہ خدا کی زمین پر پہلی باغیہ ہے جو زمین کے اندر گھر کے اندر آ گئی ہے۔ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ آپ چپ کر کے ایسے بچہ جو ٹائٹ جینزیں اور چیزیں پہنتا ہے اس کے پھاڑ کے رکھ دیں۔ لڑکے گھر کے اندر اس طرح کے کام پہن کے کپڑے پہن کر نہیں پھرنا۔ اب آہستہ آہستہ جاتا رہا ہے، ایسے ٹراؤزر آ گئے، ایسے شارٹس آ گئے جس کے اندر سے سارے جسم کا پتہ چلتا ہے، ڈھیلے ڈالے ٹراؤزروں میں بھی پتہ چلتا ہے، بھی نیچے سے کوئی انڈر ویئر کوئی چیز پہنو جس سے تمہارا نہیں، ایسی بغیرتی گھر کے اندر، توبہ توبہ توبہ، ناف کے نیچے سب کچھ نظر آ رہا ہے، گھٹنوں سے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ اس تہذیب کا ہے کہ جس تہذیب سے آپ نے عید مستعار لے کے منا رہے ہیں، جہاں سے آپ کہتے ہیں ہمیں بھی عید دے دو۔ آپ کی عید ساتر عید تھی، ڈکی ہوئی عید تھی۔ رسول خدا سے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں عورتوں کو لے کر آئے جس کے پاس چادر نہ ہو، حضور کہتے ہیں او گامدی سن، اپنے کان کھول کر سن۔ حضور اس کو کہتے ہیں مسلمانوں کا مجمع ہے جس کے پاس نئی بھی چادر آ جائے، تو کہتا ہے چہرے پہ نقاب شکاب کا نہ بھی ہو، بس سادہ کپڑے بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، آ جائے مجمع کے اندر باتیں چیت کر، نبی نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ وہ اپنی بہن کی چادر کے اندر سے سمٹ کے ادھر آئے۔ نبی کہتا نہیں، تو ایسے اس طرح آزاد ہو کے آ جا، تیری کیڑی بات ہے، عید کا ہی مجمع ہے، میرے صحابہ ہے، میں نبی ہوں، اندر صحابیات ساری بیٹھی ہوئی ہیں، پتر تجھے کیا لگ رہا ہے؟ مسلمانوں کے اجتماع میں آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سارے متقی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، انہاں نہیں دیکھنا ہے تو سارے جنتی، تینوں کہ نہیں دیکھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، دور سخکن سخکن، نبی کے دین کی نئی تشریح کرنے والے اس گامدی سے کہو سخکن سخکن سخکن، خدا کا پیغمبر تجھے قیامت کے دن کی وہی پہلے سناتا ہے کہ خدا کے دین سے دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ تو خدا اور اس کے رسول کے دین میں نئی امینڈمنٹ کرتا ہے، 70 کپڑے عورت کو پہنوا کر لے کر آئیں اور خوشبو سے پاک کر کے لے کر آئیں کہ خوشبو نہیں تو لگا سکتی، گھر میں آ کر میرے لیے خوشبو لگا، اگر تو نے خوشبو لگانی گھر میں لگائے۔ مرد خوشبو لگا کے میدان، مرد ایسے رنگین ایسے نہ پہن کر آئے کہ وہ لگے کہ یہ پلچھی کا سوٹ پہنا ہوا ہے اس نے فلانا۔ مرد کو کہیے کہ خوشبوئیں لگائے، کوئی اچھا رنگدار کپڑا مل جاتا ہے پہن کر آ جائے، کیونکہ صحابہ کرام زعفرانی کپڑا پہن کر آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں زعفران لگتے، لیکن ایسا کہ جس کے اندر عورتوں کی شباہت ہو جائے وہ سارا غلط ہو جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات، اگلا مرحلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس دن دف بجے، دف، میوزک نہیں بجانا فلانا، یہ بیڑا گرک ان مولویوں نے ادھر سے کر دیا اور ادھر سے بیڑا گرک ان میوزیشنوں نے کر دیا۔ ڈھولک گھر کے اندر ہونی چاہیے، دف آپ کے پاس اپنے گھر ہونی چاہیے جو آپ کے پاس ہم وہ خرید کے لائیں، جیسے آپ آڈیو سٹیریو لے کر آتے ہیں نا وی سی ڈی، آپ کے گھر میں ڈھولک اور دف ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمانوں کا گھر بالکل ان دو چیزوں سے پاک، گھر میں لا کے رکھیں، جس دن عید ہو چھوٹی بچیاں دف بجائیں اس کے اوپر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دف بجے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نبی کے گھر میں یہ باجا آپ میں چھوڑ دے دو ابوبکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری آج عید ہے۔ یہ بھی آپ نے بیماری پیدا کر لی، اب وہ دف کوئی نہیں بجاتا، یہ چھوٹی ڈھولکی، وہ بھی ڈھولکی بھی دف ہی ہے، ایسے ہی بنایا جی وہ ڈھولک ہونی چاہیے، وہ نہیں بجاتے، ہو گیا نا کام خراب۔ ادھر اتنا خشک ہو جانا کہ ماتھے پہ ابا جی کے سامنے دف بھی نہیں بجنی۔ نبی سے زیادہ غیرت مند ہو، نبی سے زیادہ غیرت مند ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیور کوئی نہیں سوا اللہ رب العزت کی ذات کے۔ باقی سب بندے کہتے ہیں نظر آ جاتا ہے تمہاری غیرتوں کا قیامت دن خدا کے پوسٹ مارٹم کر کے بتا دے گا نبی۔ 10 بجے گھر کے اندر بچیاں اچھے اشعار پڑھیں، ان کے اندر اچھے سے اچھے عقائد پڑھیں، حمدیں پڑھیں، 10 بجائے اللہ کی حمد و ثنا، حسبی اللہ ہے غیر اللہ اس کا پڑھے۔ کیوں نہیں وہ پڑھتے؟ معافی قلبی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارے دل میں کوئی نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ یہ نشید، یہ ترانے، یہ آپ کو یہ کہاں جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کرے۔ اور دیکھیں لڑکیاں پڑھ رہی تھی وہاں اپنے باوجداد کی باتیں، اچانک حضور آ گئے، آپ نے آ کر وہاں پر کہا تو لڑکی نے دیکھ کر کہا ہمارے اندر وہ نبی جو غیب کی بات جانتا ہے، یہ محمد علی مرزا نہیں ایسے نہیں،
بالکل حضور نے کہا عقیدہ بچی روک دے، ایسا غلط عقیدہ نہیں پڑھنا، تو جو پہلے پڑھتی تھی وہ پڑھ۔ کہتا جی نہیں جی اس سے تو وہ نکل کچھ نہیں نکل، یہی ہے عقیدے سے روکا۔ نبی نے کہا عقیدہ بھی بیان کرنا، میری تعریف کرنی، حمد و ثنا، اگر تو اللہ کی کر دے اس کے بعد میری نعت پڑھے تو نعت کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی شے نہیں ہو کہ جو مجھے رب سے جا ملائے، شبہ بھی پڑ جائے جس کے شبہ ہے کہ روکا، ورنہ نبی تو علم غیب بتاتا ہے۔ کیوں نبی علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی؟ فرمایا جس مفہوم میں تو لے رہی ہے نا کہ بریلویوں کی طرح سارا علم، کلی کا رد فرما دیا۔ نبی نے فرمایا ایسی بات نہ کر، بات سمجھنے کی تھی آپ نے سمجھی نہیں، ایسی آپ نے وہاں پر اس کے اور پھر سالے ایسے اس کے اندر سے حمد و نعت جہادی ترانے بچیاں پڑھیں جس میں اپنے جنت کے گیت گائیں کہ جنت ایک ایسا مقام ہوگا، ہم جائیں گے، ہے میں نے پڑھا نہیں، چلیے دنیا کی ہو شکر ہے، اس طرح کے 20 گیت آپ کے بن سکتے، جنت کا مقام بیان فرمائے، وہاں پھل ہوں گے، رب راضی ہو جائے گا نہ۔ ہم نے ایک آتی ہے بڑی پیاری کہ اللہم لا عیشا الا عیش الاخرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا پھر وہاں ترانہ، آپ نے فرمایا اوے عیش کوئی نہیں، عیش تو آخرت کی ہوگی جب ہم وہاں پر جائیں گے، رسول جنت کا بیان ہو، ایسے اشیاء، یہ چیزیں تب یہ آپ مجھے کہتے ہیں قائد صاحب یہ کہاں پر ہیں؟ اس لیے آپ کو اب یہاں ضرورت پیدا ہو جائے گی ایک مسلم سالے لٹریچر پیدا کرنا جس کے اندر بہت ادب ایک ایسا لکھا تخلیق کیا جائے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، اور ایسا ادب تخلیق کیا ہے اسلامی رائٹروں نے۔ افسوس ہم ان کو نہیں پڑھتے، غالبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فیضوں اور غالبوں کے پیچھے، نہ اس سے امت کا کچھ بننا ہی ہے نہ کوئی اور بات سنی۔ او سالے لٹریچر چاہیے تھا، جہادی ترانے اس کے اندر ہوتے، اپنے آباء و اجداد کے وصف ہوتے کہ میرا بھائی جو تھا وہ اتنا صالح تھا کہ تہجد گزار ہوا کرتا تھا، میرا باپ تھا، اس کے اندر فکر آخرت کے کچھ اشعار شامل کیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر نت نئی پہلیاں شامل کی جا سکتی ہیں، سارے بزرگوں کی یادیں ہوں، عمدہ لطیفے بیان کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے لطیفے، اچھے چٹکلے، اچھے مزاح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھا مزاح نہیں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے ایسا دین آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو دین بالکل جلا کٹا سڑا ہوا ہو اور گسا ہوا ہو، سب جس میں سنجیدہ ہو کر بیٹھے رہیں، کوئی ہنسے ہی نہ، بولے ہی نہ، ابے کے سامنے بھی ہنسنا جرم، ماں کے سامنے بھی ہنسنا۔ عورتوں نے پھر تحریک نہیں چلانی تھی، تحریک نسواں، اور کیا چلاتی؟ جب تم نے ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا، جب تم نے ان کو سیر کرانے کے لیے باہر نہ لے جا سکے، جب تم ان کو کسی پارک میں جانے کی تم لوگوں نے اجازت نہ دی، وہ بد ہضمیوں کا شکار ہو گئی، بچے پیدا کر کے ان کے جسم ڈھیلے ڈالے ہو گئے، تم نے غیر عورتوں کی طرف توجہ شروع کر دی، عورت کے وجود کو تباہی تم نے پھیری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حرف آنے شروع ہو گئے۔ یہ امتیوں کا قصور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں۔ اب ہم اپنے گھروں کو اس قدر گھٹن زدہ، اور کہیں اس قدر گھٹن اور کہیں اس قدر کھلا کام کو ہو گیا بے حیائی کا۔ جو شے بدلنے والی تھی کہ بیٹیوں کے لباس اچھے ہوتے وہ فل ٹائٹ، اور جہاں لڑکیوں کو آزادی دینی تھی وہاں پہ ان کو رگڑا کر کے دے دیا کہ نہیں گھر کے اندر ہو تجھے ہم باہر جانے دیں گے۔ بھائی برے، بہنیں بری، بہنوں کو زج کرنے والے، بیویوں کو بات پہ بات تانے دینے والے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے شوہر جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جو 24 گھنٹے بیویوں کو اس طرح کے ایوب کا اور اس کے والدین کا تانا دیتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول خدا کے دور میں صحابی نے کہا یار وہ تکلیف نظر نہیں آتی، پوچھا اللہ کے صحابی وہ کون سی؟ فرمایا بچے بھاگ کر کبھی ادھر جاتے، عید والے کبھی ادھر، شور ہوگا، ہنگامہ کرتے، کھیل رہے، جھولے لے رہے ہیں گھر کے اندر، عید بچوں بیٹھ جاؤ آرام سے، تمہیں پتہ نہیں۔ او بھائی وہ بچہ ہے، اس کی گروتھ ہو رہی ہے، اس سے بھاگنا ہے۔ ہاں آداب سکھائیے، تہذیب سکھائیے، اس کو بولنے کے جہاں سکھانے ہیں نا تہذیب کے آداب، کسی کے گھر جا کے بیٹا کوئی چیز نہیں چھیڑنی، آ جاتے ہیں میرے گھر بھی ادھر بھی، میں کہتا ہوں چھوڑتے بچے کو سمجھاتے نہیں، جہاں تہذیب سکھانی وہاں سکھاتے نہیں، جہاں نہیں سکھانی کہ ٹھیک ہے آزادی، اس دن پکڑ کے باندھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بچوں کے ساتھ کوئی ادھر ادھر نہیں جانا، اور اچھے کھانے کھانا اور لذیذ کھانے کھانا، میٹھا پکائیں، باربیکیو کریں، لیکن ولا تسرفو، 10 کھانے آپ کو بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ اتنے کھا کے بعد میں آپ خود بھی بیمار ہو جائیں، اسراف ہو جائے، عبادت کے لیے آپ اٹھ نہ سکیں، آپ کھانے میں عورت اتنی اس کی نمازیں جاتی رہیں، یہ بھی کوئی نہیں۔ ادھر یہ کہ خوب کھاؤ پیو، ادھر یہ کہ اس قدر نہ کھاؤ پیو کہ تباہی ہو جائے تیرے جسم و جان کی، یہ بھی اس کے بعد۔ اور اس کے بعد فرمایا بڑوں کے کھیل ہیں، بڑے کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول بالکل ڈھول بجنا چاہیے عید والے کو، بڑا لائے ڈھول لا کے بجائے، پتہ چلے بھی گھر کے اندر کوئی عید والا دن آیا، تیراکی کریں، نشانے بازی کریں، ریسیں لگائیں، کبڈی کے پروگرام ہوں، عمدہ نغمے اگر کوئی پڑھ کر سنا سکتا ہے، اقبال کی غزلیں کوئی پڑھ کر سنا سکتا ہے اچھی وہ پڑھے، کشتی ہو، ویٹ لفٹنگ کے مقابلے، انعام دینا، پانی میں تربوز صحابہ کرام پھینک کر کھاتے تھے، ایک دوسرے پر مارتے بھی تھے، باغوں میں جائیں، خوبصورت جگہوں کا وزٹ کریں، مقامات کی سیاحت کرے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے اور بتا دینا، میں آپ کو اور عالم کیا ڈیفائن کر دے جی مجھ کو۔ آپ تو سارا دن عید میں ایک بھی کام اس طرح کا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں عید مسلمانوں کی عید، مسلمانوں نے اپنی عید کا بیڑا غرق خود کیا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں۔
اور یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ عید کا دن جو ہے وہ اس طرح سے مناؤ کہ پتہ چلے کہ دیگر اقوام کے ذریعے سے تمہارا عید کا دن بنا۔ ہمارے ہاں عید اس طرح کی بسیدہ، باسی، گندی، گلی سڑی، سو کر گزارنے والی عید، کافروں کی عید ہے چکا چوند، خوبصورت لش پش، یہ وہ خوب، وہ بھی گولیاں آتش بازی چلائیں گے۔ لیکن ایک مسلم اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے ہدف کا، کہ اس کو پتہ اپنی مال جان عزت آبرو کو بچانے کے لیے وہ اپنے نشانہ بازی کرتا ہے۔ اس نے رسول پاک نے عید والے دن کروانا اپنا مقابلہ، صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑانے، کئی دفعہ گھوڑے مسجد نبوی کی دیوار چھوٹی پھلان کے مسجد نبوی کے اندر، کہا صاحب آپ نے مچھلیاں رکھی ہیں اور میں بدذوق ہوں تمہاری طرح کا، ڈرائی ہوں؟ وہاں صحابہ کرام نے اندر گھوڑے آگے جہاز کے، یا مچھلی پہ اعتراض ہو گئے۔ انا للہ و انا، دنیا پرست ہیں جی، اوہ دنیا پرست اتنا ڈرائی، اتنا نہ بند ہے، ہمیں بھی پتا ہے تم لوگ اندر چھپ کے یہ سارے کام کرتے ہو، ہم برملا کرتے سب کے سامنے، یہ حلال کام ہے جن کو تم نے حرام سمجھا، اپنے اوپر طاری کر لیا تم لوگوں نے۔ مذہب کا حلیہ ایسا کرتے کہیں کھانا نہیں کھانے کے لیے ہوٹل میں جا سکتے جی، وہ جی وہ ہوٹل کے اندر گانا چل رہا ہے، کیسے باتیں فضول، واٹ از دس یار؟ آپ اپنے کام سے کہیں ٹھیک ہے آپ کر کے آ جائیں، ایک ہو رہا ہے کام باہر دنیا کے اندر، کیا ہے آپ کو؟ نہیں جی میں نہیں لے کر جاتے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے نا، تنگ آ جائیں گے۔ آپ نے نہ تو ماحول ایسا بنایا نیکی کا کہ جس کے اندر نیکی آسان ہو جاتی، نہ خوشی کا ایسا ماحول بنایا، ایسا کوئی بنو کے خود ساختہ دین بنا دیا۔ شادی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھولک بجاؤ، ڈھولک بجے، لڑکیوں گیت گائیں وہاں پر ساری بیٹھ کے، سارے لوگ بیٹھے ہوں، باپ دادے بیٹیوں سے سنیں گیت، کوئی بات نہیں، عورت کو میک اپ کرایا جائے، اعلیٰ سوٹ اس کو جیسا بناتا وہ بنا، یہ نہیں کہ 10 لاکھ کا لہنگا لے کے، بات وہی کہ جب آگے بڑھیں گے تباہی ہو جائے گی، جب پیچھے جائیں گے تب بھی تباہی ہو جائے گی۔ عورت کا میک اپ بنتا، اس کا حق ہے بناؤ سنگار، اگر وہ شوہر کے لیے نہیں کرے گی شوہر بدکار ہو جائے گا، اسلام نے واجب کر دیا اس کے اوپر۔ عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی کے دن قریب آتے اس کو شادی کے دن میں اچھا جوڑا پہنایا جائے۔ آپ کے گھر میں پتہ چلے ڈھولک بجا کے کہ گھر کے اندر شادی ہے، انہوں نے فلان لڑکے لڑکی کی شادی کر دی ہے، اس کا شادی ہو گئی ہے، اور اس کا معاشرے کو پتہ چل جائے بھی اب یہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں پکڑا گیا، یہ زانی ہے، یہ عورت پکڑی گئی، یہ زانی ہے، پتہ چل جائے سب کے سامنے، اشتہار ہو جائے پورے خاندان کے اندر کہ اب یہ دونوں میمے، اور اگر وہ عورت بچہ جنے تو پتہ چلے اسی کا بچہ ہے، کل کو کوئی رشتہ لے کر یہ نہ کہ تیرا تو باپ کا ہی نہیں پتا تیرا باپ کون ہے۔ آپ کو کیا پتا یہ اسلام کے اندر یہ ڈھولک ہے، وہ ایک صرف دل کی تسکین ہے، اور اس کے علاوہ کتنے مسالے اور کتنی قیمتی چیزیں اور اس کے راز اور رموز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلا وجہ نہیں ہوتی۔ حضور خود بھی ہنستے، حسن حسین کو اٹھائے پھرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ادھر لے کر جاتے کبھی ادھر لے کر جاتے، وہ آپ کے نانا ابو کے اوپر آ کر گر جاتے، حضور پیٹ پہ کھلاتے، کبھی ان کو۔ آپ کس طرح کے ڈرائی لوگ ہیں، مجھے بتائیں کس طرح کا دین چاہنا ہے؟ بدتمیز بچوں کو بنائی جانا ہے، خوشیاں منانے نہیں دینی، کیسا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ ہماری تہذیب جو ہے وہ بڑی زبردست تہذیب ہے، اس کے اندر عیدوں کا ایسا زبردست کردار ہے کہ اس دن میں ہم امن کے ذریعے سے پوری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنے عقائد کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ توحید کا عقیدہ ان دنوں میں اتنا عروج پر چلا جائے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مواحد قوم بھی کوئی ایسی ہے کہ جو ایک اللہ کو ماننے والی، اور اس کی دنوں کے اندر خوشیوں کے دن آتے ہیں۔ آپ اور میرے اوپر اب مسلط ہوئی ہیں، ہم نے اپنے عیدیں تباہ کر لی۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ عیدوں کو سو کر اور اس طرح کی چیزیں، بلکہ یہ خطبہ نا آپ کو چاہیے اس کو لے کے پکا اپنے گھر میں لگا لیں کہ جب آپ پر عید والے دن یا روزوں میں کوئی کام شروع ہونے میں پہلے ہی سن رہے ہیں گھروں کے اندر بھی کیسا بتاتے تھے، یہ میں نے مسئلہ کھول کر بتا دیا۔ باقی وہ کہتے ہیں عید کے دن گانے چاہیے، ایک عالم نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں، لفظ سیدھے ادا کرے کہ اچھے اشعار جو اشعار ہو، گانا بھی شعروں کی شکل ہے، اچھے ایسے اشعار ہونے چاہیے، ایسی نظم ایسی پڑھ لینی چاہیے دف کے ساتھ جس کے اندر سارے چیزوں کا ظہور ہو۔ گانے کا مطلب صرف ایک ہی ہے، جب ہم گانا کا لفظ بولتے گانے سننے جائز ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو ایک عالم کہتا ہے جی ہاں جی جائز ہے، اور گانا اب یہ ایک کوئی لغوی معنی نہیں رہ گیا، گانا اب ایک ٹرمینالوجی بن گئی دنیا کے اندر۔ گانے کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کی باتیں جس میں دو لڑکا لڑکی جو ہیں ان کی اگر شادی نہ ہو تو وہ پھر ایک دوسرے کے سامنے اپنے وصل اور ہجر کی کیفیات بیان کرتے اور کہتے ہیں اگر وصل ہوا تو ہم یہ کچھ کر گزریں گے، اگر نہ ہوا تو ہم یہ زندگی اس طرح سے گزارے، کورا کاغذ تھا یہ من میرا تے رہ گیا جیون سارا ادھا ہی تے یہ وہ ٹرمینالوجی گانے کا لفظ ہی آپ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی اسلام کا نیا لفظ لے کر آئے کہ دفوں کے ساتھ عمدہ اشعار کو پڑھنا جس کے اندر زندگی کی حسین کیفیات کا ظہور بیان کیا جائے،
جس کے اندر سے خوشیوں نکلتی ہوئی ہوں، جس کے اندر سے ہماری تہذیب اور ہمارے عقائد مترشح ہوتے ہوں، آپ الٹی کہانی چاہ رہے ہیں۔ پھر موسیقی سننی جائز ہے؟ بھئی موسیقی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کتنے سارے لوگ آرکسٹرا لے کر بیٹھے ہوں، بربت ہو، وہ ہارمونیم ہو، پیانو بج رہا ہو، 25-30 لوگ مل کر گائیں، اور پھر ایک عورت اس کے اندر یا مرد اس کے ساتھ گائے، مجمع سارا ہو، اس پہ تالیاں ہوں، وہ بنے سورے ہوں۔ ایک ٹرمینالوجی ہے میوزک۔ لیکن آپ جب کہیں گے کہ اسلام نے میوزک کی اتنی سی چیز آپ کو بتائی ہے کہ آپ دف بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ الٹا کہتے ہیں میوزک جائز ہے۔ وہ میوزک جائز ہے، اس کے ذریعے فوراً طور پر لڑائی شروع ہو جاتی، وہ مولوی کہتا جائز ہے، وہ کہتا نہیں جائز۔ آپ پہلے یہ تو ڈیفائن کریں نا کہ میوزک کس شے کا نام ہے، آپ یہ ڈیفائن کریں کہ یہ جو آپ لوگوں کو مجسمہ سازی کا بنانے کا کہتے ہیں یہ کس طرح سے ہے، رقص بتائے کس طرح کا۔ مولانا صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بن باز کہتے ہیں کہ رقص مرد اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے ڈانس، اور بعد میں نے پوچھا مولوی صاحب ڈانس ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ نہ وہ کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ اپنی بیوی کو بیٹھ کے دونوں ڈانس کرنا شروع کر دیں، موسیقی بجے، دل میں کوئی شور و غوغا پیدا ہو، بندے کے قدم تھرکیں، کوئی وجود کے اندر ارتعاش پیدا ہو، پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں نے تو سوچا تھا کہ یہ اس طرح کے دیسی آدمی سادہ، انہوں نے کبھی نہ ایسی چیزیں دیکھی نہ سنی۔ لیکن آپ جب بھی کوئی لفظ کو پہلے یہ حلال ہے وہ حرام، تو اسلام کے لفظ کو رواج دیں، آپ اپنے پرانے لفظوں کو رواج دیتے ہیں۔ اسے پتہ، غامدی سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ اگر قرآن مجید ہو وہ بھی تو کہتا حلال ہے، ادھر سے تو کہتا ہے موسیقی حلال ہے، اس بات پر بتا کہ قرآن مجید اور موسیقی اگر دونوں ملا کے کوئی آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے؟ کہتا ہے اس پہ میں نے غور نہیں کیا۔ تو غور نہیں کیا تو کیا لینے آیا تو ٹی وی پر؟ دماغ تیرا صحیح ہے؟ قوم کی تو لیڈری کر رہا ہے، مجدد تو بن رہا ہے، اپنی طرف سے سارے جہان کو نگلیکٹ کر کے ایک نیا دین رائج کرنا چاہتا ہے، میں اس صدی کا مجدد ہوں، دماغ تیرا کام نہیں کر رہا۔ تو نے نہیں سوچا بھی یار یہ اگر مسئلہ پیدا ہو گیا پھر قوم پوچھے گی کیا جواب دینا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی دف کے ساتھ کوئی گانے گاتا ہے، قرآن مجید کہتے ہیں غلط کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ گانوں کے ساتھ نہیں، قرآن انذار اور تبشیر ہے۔ قرآن بتاتا ہے بندے کو، آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ تو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں غافل ہونے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ شے اور ہے، یہ شے اور ہے، دونوں کو تو ملا رہا ہے، ظاہر میں دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ جو اٹھتا ہے وہ قیاس کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیا جی اگر یہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے۔ اس کو پھر علماء نے لکھا کہ قیاس مال فارق، ایسا قیاس جو بالکل الگ الگ تھا وہ شاید کے اوپر قیاس ہوتی نہیں۔ ہر بندے کو قیاس کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ مجتہد ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا، وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز شریعت میں جائز، اب نئی جو آئی ہے یہ کس طرح جائز بنتی کہ نہیں بنتی، اس پہ بحثیں ہوتی علماء کی۔ اکیلا بندہ ہی اٹھ گیا یہاں جو دیکھو مجتہد بنا پھرتا ہے، جی آ جائز ہے، آ کوئی نہیں جائز، شکل دیکھ تو اپنی، علم دیکھ تو اپنا، عقل تیری ہے اتنی کوئی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے مقام پر ہوتا۔ ایسے بندوں کو یہ جھنجھوڑا نہ جائے تو پھر کیا کریں ہم ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے شریعت نے جو خوشیاں جو آپ کو کہا ہے کہ اس کو بیلنس رکھنا ہے، عید منانی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہیں تو وہی عید ہے، نہ وہ جلی کٹی بسی باسی عید، تو نہ وہ بدمست سرکشی اور بغاوت والی عید۔ آپ اس عید کے اندر دل کی خوشی ہیں جی، آپ کو اگر میوزک کے اندر وہ دف جو ہے اس کے اندر اچھا ردم پیدا کر کے پڑھے، بڑی پیاری بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ ڈھولک گھر کے اندر بجتی بجائیں، اگر نہیں نہ پہلے بجتے آپ بجائیں لا کے، توڑیں اس جمود کو۔ کیا جی ہم آئیں گے نہیں جی آپ کے گھر میں اگر ڈھولک بجی تو نہیں آئے تو جاؤ جہنم میں، تم نہیں آتے تو نہ آؤ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں پہلے ایک شے کو غلط کر دیا، مولانا عبد الرحمن عاجز صاحب تھے، وہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ان سے کہا، ایک دفعہ پوچھا جی کھانے پینے کی کھڑے ہو کر چیزیں کھا سکتے ہیں؟ مولانا صاحب نے دکھایا ابو داؤد کے اندر کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بازاروں میں پھرتے تھے کھاتے پیتے تھے۔ لو وہ کہتا ہے مولوی صاحب لو آج سمجھ آئی ہمیں دین کی، میرے ہی بھانجے کی شادی تھی، میں وہاں پر یہ شور مچا کے آ گیا کہ تم لوگوں نے کھڑے ہو کے روٹی دی ہے، میں نے نہیں اب کھانی یہ روٹی۔ 10 سال لڑائی رہی، بھانجے نے کہا کہ آپ نے مامو جی میری شادی چھوڑی ہے، ہمارے گھر کو نرک بنا کر آپ گئے۔ آپ کے رویے سے پتہ کتنے لوگ متنفر ہوئے ہوں گے۔ آپ عالم بنے پھرتے ہیں، داڑھی رکھے، صاحب نے کہا یہ دیکھو جی مولوی جتھے جاندے وہ ٹپڑ پا کے آ جاندے۔ آپ غلط دین کی ایک انٹرپریٹیشن کر کے کتنی دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، اور 10 سال قطع رحمی کی سزا آپ کو خدا دے گا کہ تو 10 سال پہلے تو نے تحقیق ہی نہیں کی۔ یاد رکھیں جو آدمی بنا تحقیق کے عمل کرتا ہے، عالم سے پوچھے بغیر خود ساختہ، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ نے کہا چاہے کتنا ہی وہ اصلاح کرنے والا ہو، تجھے کس نے حق دیا؟ تو تو ماہر ہی نہیں تھا۔ ایک بندہ اپنی مرضی سے دوائی کھا لیتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، اسے خودکشی کی، جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے اس کو طبیب کے پاس جانا پڑے گا، فوری طور پر جائے ڈاکٹر صاحب دیکھو مجھے کیا مجھے، وہ اس کے کھانے کے بعد مر جائے نا بندہ، اللہ کہے گا تو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تیری تو نے کوشش، آپ اپنی مرضی سے کھا کے مر کے بعد اللہ نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اس وقت حق حاصل؟
اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تقلید کرنی دین کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شاید ڈیفائن کر کے جائیں وہ اسی طرح ہی ماننی ہے، آپ کو چاہے کتنا ہی برا لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو نبی کا دین جتنا مرضی برا لگے، اللہ نے فرمایا اللہ تو دین پورا کر کے رہے گا۔ دین کو اعتدال میں رکھیں، عید کا خاص اہتمام کیا کریں، آ جانی بڑی عید، ایسی پیاری عید بنائیں، آپ کا پہلے اہتمام ذہن بن جائے، جو بنائے گا انشاءاللہ العزیز وہ سمجھے گا کہ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات گھر میں آئیں، بچے آپ سے بات کر سکیں گے، آپ سے شیئرنگ کر سکیں گے، اندر ہی دبی ہوئی لڑکیاں، اندر دبے ہوئے لڑکے سوچتے ابے کے سب بات کرے، ابا تو پہلے بڑا حاجی بنا ہوا ہے، تسبیح لے کے کمرے میں بیٹھا ذکر اللہ کو کر رہا ہے بیٹھا۔ میرے ایک دوست صاحب مجھے بتاتا ہے کہ کاش صاحب ابا جی لاکھ کمرے میں بیٹھے تسبیح، ہم نے تو کبھی جرأت سے بات بھی نہیں کی۔ ابا فی النار، جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کیوں نہیں کی؟ وہ باپ سے نہیں کرنی تو کس سے کرنی؟ ماں سے نہیں کرنی، کس سے باتیں آپ نے کرنی؟ بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے دکھ نہیں کس نے بتانے؟ کیا یہ صرف بیماری آئے تو اس کو دکھ کہتے ہیں؟ اندر چلنے والی کیفیات، افسوس کی اور خوشی کی کیفیت اگر آدمی شیئر نہ کر سکے، وہ پھر نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، وہ رشتے کچھ بھی نہیں ہے۔ رشتہ وہی جس سے آپ کوئی بھی بات کر سکیں، حتیٰ کہ بیٹا اپنے خیالات کا اظہار جنسی باپ سے رہنمائی لے سکے۔ سنیں مجھ سے، ماں سے بیٹی رہنمائی جنسی خیالات کی لے سکے کہ امی جان یہ حیض آیا، بچے کو کس نے بتانا ہے کہ بیٹا اپنے زیر ناف کے بال کیسے صاف کرنے، کیسے تجھے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا، کس نے بتانا ہے؟ باہر سے لونڈو لپاٹوں سے سنے گا، وہ کچھ اس کو مشنری سکھا دیں گے، کوئی کچھ سکھا دیں گے، کچھ سکھا دیں گے، ساتھ بری فلمیں دکھا دیں گے، آپ کا بچہ برباد ہو جائے گا۔ کوئی چچا ہو، کوئی پھپھی ہو، کوئی تائے ہو جس کے سامنے وہ اپنی بات کا اظہار کر سکیں، ہر جگہ تو اسلام کا بربادی کر دی ہے۔ کیسے نسلیں تیار ہوں گی جب باپ نے ایک بچے کو سیدھا راستہ نہیں دکھانا، جب آپ نے خوشیاں ان کو نہیں دکھانی، جب آپ نے ان کو نہیں بتانا۔ ون یقین جانے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ میرے لیے یہ باتیں بہت مشکل ہے ممبر پہ بیٹھ کر کرنے کی، لیکن میرا معاشرہ اس میں جل رہا ہے، میرے نبی کی امت کی سوسائٹی اس کے اندر گل رہی ہے، تیزاب ہیں یہ کیفیات، دل کی نہیں، دل و دماغ کی، یہ تیزاب ہیں جو بچوں کو اندر سے گلا دیتے ہیں۔ آپ دوست کیوں نہیں بنتے ان کے؟ ٹھیک ہے، اتنا فاصلہ نہ بڑھا لیں کہ بچہ بات نہ کر سکے، اور اتنا قریب نہ کر لے کہ وہ آپ کی داڑھی سے کھیلنا شروع کر دے۔ آپ کو ایک اعتدال رکھنا پڑے گا باپ اور بیٹے کے درمیان میں، کیسے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ آپ کو ایسے ہی نہیں، یہ نصیحتیں نہیں، یہ میں پڑھتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے، جو میرے سامنے ہوتا ہے، دن رات تماشا میرے سامنے ہوتا ہے، میں اس تماشے کو دیکھنے کے بعد آپ کو کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ رکھیو آج مجھے تلخ نوائی سے معاف کر لو، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تلخ نوائی دل کا درد ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، ورنہ معاشرے کو کبھی آپ صحیح پرامن جو ہے نا نبی کا معاشرہ نہیں دکھا سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔